بچوں کے کو حکم ہے کہ والدین کا احترام کرو، والدین کو حکم نہیں ہے کہ بچوں کا احترام کرو۔ اس دنیا کے کسی والد پر یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا احترام کرے۔ صرف ایک ہستی ہے جسے حکم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا احترام کرے۔ 4 بیٹیاں تھیں، ہم اس کے مقابل میں کہتے ہیں نہیں 4 نہیں تھی، 1 تھی۔ مجھ سے جب سوال ہوتا ہے میں کہتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 تھیں یا 1 تھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم 4 جناب سیدہ کی فضیلت چھپانے کے لیے، کم کرنے کے لیے کہتے ہو۔ جناب سیدہ کی فضیلت یہ تھوڑی تھی کہ وہ جناب ختمی مرتبت کی بیٹی تھی، یہ ان کی فضیلت تھوڑی تھی۔ بیٹی ہونا فضیلت نہیں تھی۔ اگر بیٹی ہونا فضیلت ہوتی تو باقی 3 کی بھی کوئی فضائل نقل ہوتے۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس جیسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں محبت ہے وہ ہمیں پسند کر لے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو جس سے نفرت ہے اس کی کوالٹیز، اس کی خصوصیت، اس جیسا انسان نہیں بننا چاہتا۔ دشمن کی صفت سے ہمیں دشمن سے زیادہ دشمن کی اس صفت سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جو دشمن زہرا کی صفت ہو وہ ہمارے نزدیک بھی آئے یہ ممکن نہیں ہے۔ جو قاتل سیدہ کے رذائل ہوں وہ ہمارے نزدیک بھی آئیں، ہمارے کردار کا حصہ بنے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے رذائل میں سے بارز ترین رذائل کیا تھے؟ وہ خواتین پہ سخت تھا، کرخت تھا، ظلم کرتا تھا۔ اچھی عورت مردوں کی نگاہ میں کون ہے؟ آپ آفس سے آئیں تو آپ کے کمرے کا اے سی پہلے سے آن کیا ہوا ہو، کمرہ سیٹ کیا ہوا ہو، آپ کو جو چائے پسند ہے وہ بالکل تیار ہو، جو پھل آپ کو پسند ہے وہ کاٹ کے آپ کے سامنے رکھے، آپ کا کوٹ اتارے، اسے ہینگ کرے۔ تمہیں سننا چاہیے، تمہیں سننا پڑے گا۔ آپ کو خاتون کو سننا ہوگا، اس کو یہ چاہیے۔ دوسرا، آپ سے اظہار محبت چاہیے۔ کار لا کے دیتے ہیں، گاڑی لا کے دیتے ہیں، پتہ نہیں سونا لا کے دیتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ آپ برتھ ڈے ہو اس کی یا پتہ نہیں آپ کی ویڈنگ اینیورسری ہو، آپ اس کے لیے بہت اچھا ڈائمنڈ کا سیٹ بھی لا کے دیتے ہیں، لیکن خود کہ میری کوئی میٹنگ تھی میں نہیں آ سکتا۔ قبول ہے؟ قبول نہیں ہے۔ موبائل میں ریمائنڈر پہلے سے لگا رکھیں اور جا کے گھر کے ہیں، بے شک ایک کلی پھول کی کوئی لے جائے کہ مجھے یاد تھا آج تمہاری برتھ ڈے ہے، تمہاری خاطر سب چھوڑ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں گیا تو تھا یہ خریدنے وہ خریدنے، میں تو دودھ کی نہریں بہانا چاہتا تھا لیکن نہیں ہو سکا۔ خوش، ڈائمنڈ سے اچھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہم مردوں کو یہ باتیں پسند نہیں، ہم سمجھتے ہیں بس میں نے اتنے قیمتی گفٹ دے تو دیا، ختم ہو گئی نا بات، تو چھوڑیں ان باتوں کو۔ اور اسی طرح خاتون کے لیے جتنے احادیث ہیں وہ سب خدمت کے لیے کہ وہ مرد کی خدمت کرے، اپنے گھر میں پیار، محبت، سکون۔ آپ اچھی نسل کی تربیت کر سکتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ اپنے گھر والی کا احترام نہ کریں، اسے پیار محبت نہ دیں۔ اور میں نے ان مجالس سے ذاتاً فیض پایا ہے، اور علماء کرام کی موجودگی سے، ان کی فیڈ بیک اور رہنمائی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک تو یہ خیال تھا کہ آج آخری مجلس ہے تو گزشتہ جو مجالس ہیں اس کا ایک مجموعہ پیش کیا جائے، لیکن یہ بچے جو زیادہ آئے ہیں ان کی وجہ سے میں نے مجلس تبدیل کر دی ہے، کیونکہ وہ اگر میں خلاصہ پیش کروں گا تو بچوں کے کام کی نہیں ہے، کیونکہ یہ شروع سے نہیں آ رہے تھے۔ اور میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں اگر مجھے 2 بچے بھی نظر آ جائیں مجھے پھر کوئی اور نظر نہیں آتا۔ بڑوں سے میں کہتا ہوں آپ لوگ جہاں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو، جنت جا رہے ہو تو جنت جا رہے ہو، جہنم جا رہے ہو تو جہنم جا رہے ہو۔ میں آپ لوگوں کا راستہ نہیں بدل سکتا، ان کا میں بدل سکتا ہوں۔ اول تو یہ معصوم ہے، جنت ہی جا رہے ہیں، لیکن ان سے امیدیں ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، تو اس لیے شاید مختصر ہی پڑھوں تاکہ بچے بور نہ ہوں۔ شاید اس لیے کہہ رہا ہوں یہ غور سے سنیں گے تو زیادہ پڑھوں گا۔ قرآن میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ کہا گیا ہے والدین کا عزت کرو، احترام کرو، ٹھیک۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ
آپ کو دنیا میں کوئی اور نظر آنا ہی نہیں چاہیے، صرف خدا. منع کر دیا ہر چیز کو، کوئی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جب کہا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں تمہارے والدین ہیں، وبالوالدین احسانا. بھائی خدا ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف میں، میرا حتمی فیصلہ ہے. کہا نہیں، لیکن والدین ہیں. آپ لوگوں سے کہا گیا ہے والدین کا احترام کرو، آپ سے کہا گیا ہے والدین سے احسان کرو. یہ ان سے کہا گیا ہے، یہ ان بچوں سے کہا گیا ہے، ان بچوں سے نہیں کہا گیا. یہ بچے والدین سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے کہا گیا ہے جن کے والدین ہیں. یہ کیونکہ آپ انہیں پیار دے رہے ہیں، آپ ان کو توجہ دے رہے ہیں، تو یہ آپ کا احترام بھی کرتے ہیں. ابھی یہ اس ایج میں ہے ہی نہیں کہ آپ پہ احسان کریں. تو یہ ان سے نہیں کہا جا رہا، جن سے کہا جا رہا ہے وہ سنیں. جب تک میں کہہ رہا تھا نا آپ سے کہا گیا ہے وہ غور سے سن رہے تھے، جب کہہ رہا ہوں نا اب آپ سنیں تو انہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ ہمیں کیوں بھائی، ہمارے بچوں کو ٹھیک کرو. بڑوں سے بالکل بھی نہیں کہا گیا کہ بچوں پہ احسان کرو، کہیں نہیں کہا گیا. قرآن میں تو نہیں ہے کہ بچوں سے پیار کرو بھی نہیں. بچوں سے کہا گیا، اب جو بزرگ ہیں ان کے لیے بچے ہی ہیں، جو جس بھی ایج میں ان کا تو بچہ ہی ہے. بچوں سے کہا گیا والدین سے احسان کرو، پیار کرو، محبت کرو. والدین سے نہیں کہا گیا. کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ فطری ہے. والدین فطرتاً اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جاگتے ہیں، ان کے لیے زحمت اٹھاتے ہیں، کما کے لا کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. یہ فطری ہے. آپ کو روکنا پڑے گا والدین سے کو کہ بھئی حرام لا کے بچوں کو مت کھلاؤ. وہ اس کا حق بھی توڑ کے لائے گا، اس کا حق بھی چھین کے لائے گا. اسے روکنا پڑتا ہے. بچوں کے کو حکم ہے کہ والدین کا احترام کرو، والدین کو حکم نہیں ہے کہ بچوں کا احترام کرو. اس دنیا کے کسی والد پر یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا احترام کرے. صرف ایک ہستی ہے جسے حکم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا احترام کرے. وما ينطق عن الهوى. اگر کلما دخلت، جب بھی جناب سیدہ آتی تھی، رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، احترام کرتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، استقبال کرتے تھے، اپنے مسند پر بٹھاتے تھے. یہ خدا کے حکم کی وجہ سے تھا. اور رسول خدا نے اپنی بیٹی کا ایسا احترام کیا ہے جیسا کسی نے کسی کا نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے. آپ اپنی بیٹی کا احترام کر کے کیا کر لیں گے؟ آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ رسول خدا کھڑے ہوا کرتے تھے، میں بھی رسول خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کھڑا ہو جاؤں گا. آپ کا کھڑا ہونا کہاں، رسول کا کھڑا ہونا کہاں؟ آپ کے کھڑے ہونے سے کوئی احترام ہوتا؟ ابھی مولانا حضرات تشریف لائے میں کھڑا ہوا، کیا حیثیت ہے، کیا احترام؟ لیکن اگر رسول کھڑے ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات احترام میں کھڑی ہو گئی. ایسا احترام کسی نے کسی کا نہیں کیا. سٹوری ٹائم بچوں کے لیے. ایک آدمی تھا اور یہاں بچی تو کوئی نہیں ہے، بچی نہیں آئی کوئی. اچھا، آپ کی بہن کی طرح کی ایک بچی تھی، وہ مریض ہو گئی، ٹھیک نہیں ہوتی تھی. دبئی لے گئے، انڈیا چلے گئے، آپ لوگ یہیں جاتے ہیں، یو کے بھی لے گئے. وہ بچی ٹھیک نہیں ہوئی. ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ یہ اب قابل علاج نہیں ہے. اس شخص کو کہیں فاطمیہ میں مہدیہ میں آ گئے، ان کو مجلس سنی ہوگی. اس کو خیال ہے کہ رسول خدا اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، میں رسول خدا کو ان کی بیٹی کا واسطہ دیتا ہوں. اس نے نیت کی، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، میں بھی آپ کی طرح اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں. جتنا آپ کو اپنی بیٹی سے پیار تھا اتنا مجھے اپنی بیٹی سے پیار ہے. اگر آپ میری بیٹی کو شفا دے دیں تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. بچی آپریشن کے لیے جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے، شفا پا لیتی ہے. اس نے ڈاکٹر کا شکریہ کیا تو بچے نے کہا بابا ڈاکٹر کا شکریہ نہ کریں، کوئی اور آیا تھا اس نے مجھے شفا دی ہے. کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ کہاں کوئی آیا تھا، اس نے کہا میں تجھے شفا دے رہا ہوں، اپنے بابا سے کہنا اپنا وعدہ نہ بھولے.
لیکن ایک میسج اور دے دو. یہ جملہ اس نے غلط کہا ہے کہ جتنا آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں اتنا میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب سیدہ اکھلوتی نہیں تھی. کتنی بیٹیاں کہتے ہیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. ہم اس کے مقابل میں کہتے ہیں نہیں 4 نہیں تھی 1 تھی. مجھ سے جب سوال ہوتا ہے میں کہتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, 4 تھیں یا 1 تھی, کوئی فرق نہیں پڑتا. تم 4 جناب سیدہ کی فضیلت چھپانے کے لیے, کم کرنے کے لیے کہتے ہو. جناب سیدہ کی فضیلت یہ تھوڑی تھی کہ وہ جناب ختمی مرتبت کی بیٹی تھی. یہ ان کی فضیلت تھوڑی تھی. بیٹی ہونا فضیلت نہیں تھی. اگر بیٹی ہونا فضیلت ہوتی تو باقی 3 کی بھی کوئی فضائل نقل ہوتے. تو بیٹیاں تو وہ بھی تھیں آپ کے بقول. اور اگر 4 ہوں, ہمارے نزدیک نہیں کہہ رہا, ان کے نزدیک کہہ رہا ہوں, 4 ہوں اور صرف 1 کے فضائل نقل ہوئے ہوں تو یہ ثابت ہوتا ہے یہ فضائل جو رسول خدا نے جناب سیدہ کے بیان کیے ہیں, یہ احترام جو ختم مرتبت کیا کرتے تھے, یہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں, حجت خدا ہونے کی وجہ. کون جانے جناب سیدہ کیا ہے. آپ لوگوں کو ابھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بابا ماما آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے والدین, ابھی میں آنٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, احمد بھائی کے ساتھ, میں نے ان سے کہا, وہ کہنے لگی مجھے نصیحت کرو. میں نے کہا آپ نصیحت بھی آپ کریں, ڈانٹیں بھی آپ, کیونکہ میرے پاس اب وہ چھاؤں نہیں رہی ہے جو فکر مند ہوتی تھی. ہم جب سفر میں نکلتے تھے تو مجھے نہیں یاد, 1-2 دفعہ ہوا ہے کہ میرا جہاز لینڈ کیا ہو, سگنل آئے ہوں اور میں نے پہلے والد کو فون کیا ہو, ان کا فون پہلے آ جاتا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ایک آدمی اتنا مصروف ہو, اتنے کام ہو, سب کچھ ہو, اس میں اس کو یہ کہاں یاد رہتا ہے کہ فلانی کے اس ٹائم پہ جہاز لینڈ کر جائے گا اور اس کے فون کرنے سے پہلے ان کی کال آ جائے. اب تو موبائل دیکھتے رہتے ہیں, کوئی کال کر لے میں پہنچ گیا ہوں دارالسلام, 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. والدین بہت بڑی نعمت ہے بچوں کے لیے. ایک سیب کا درخت ہے, آج ساری سٹوریاں ہیں ہم لوگوں کی. ایک سیب کا درخت ہے. ایک بچہ اس سیب کے درخت کے نیچے آ کے کھیلا کرتا تھا. اس سیب کے درخت کی, اور آپ کے یہاں سیب نہیں ہوتا, آپ کے یہاں آم ہوتا ہے, آم کیا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آم کا درخت ہے, بچہ اس کے پیچھے نیچے آ کے کھیلا کرتا تھا اور ہمیشہ آتا تھا اس درخت میں, اور اس بچے میں بڑی دوستی تھی. بچہ بڑا ہوتا گیا, دوستی کم ہوتی چلی گئی. ایک دن بڑے دنوں بعد یہ بچہ آیا درخت کے نیچے, پریشان بیٹھا. درخت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بڑا ہو گیا ہوں, شادی کرنی ہے. تو یہاں جوانوں کا درد شادی ہے, ہمیں کل پوڈ کاسٹ سے اندازہ ہوا ہے. شادی کرنی ہے, پیسے کوئی نہیں. درخت نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ پھل لگے ہوئے نا, یہ آم لگے ہوئے, انہیں اتارو, جاؤ بازار میں جا کے بیچو, پیسے آئیں گے, شادی کرو. اس نے پھل اتارے, شادی کی, پھر نہیں آیا. کچھ دنوں بعد پھر آ گیا, پھر پریشان ہے. ہاں بھائی شادی ہو گئی تھی, تمہارا تو خیال تھا شادی ہوگی تو سارے غم ختم ہو جائیں گے, اب کیوں غمگین ہو؟ کہا شادی تو ہو گئی, اب بیوی کی ڈیمانڈ بھی ہے, گھر بھی نہیں ہے. میں نے کہا اس میں پریشان ہونے لگے, کیا بات ہے, میری شاخیں کاٹو, اتنی میری شاخیں ہیں کہ اسے تمہارا گھر بن جائے گا. بات تو صحیح. اس نے شاخیں کاٹی اور جا کے گھر بنا لیا. آپ کے یہاں لکڑی کے گھر ہوتے ہیں. رہنے لگا, اور یہ جو اتنا دوست ہے اس کا, بچپن میں اس کے ساتھ صبح شام آتا تھا, کھیلتا تھا. کبھی کبھار ایک دن پھر آیا, سر جھکائے بیٹھا تھا. اب کیا ہوا بھائی, گھر بھی بن گیا, شادی بھی ہو گئی. کہا بیوی کہہ رہی ہے گھمانے لے جاؤ کہیں. میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, میں اس کو کیسے گھمانے لے جاؤں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے, میرا تنا کاٹو, کشتی بناؤ, لے جاؤ. کہا آئیڈیا تو اچھا ہے. تنا کاٹا, کشتی بنائے, گھوم پھر کے آیا. پھر آیا ایک دن,
درخت کے پاس بیٹھ گیا آپ کا، اس نے کہا وہ کٹے ہوئے تنے پہ بیٹھ گیا، اب اس درخت سے بھی کوئی مدد نہیں ہو سکتی، یہ ساری پریشانیاں. اس نے کہا کیا ہوا، اب کیا ہوا؟ کہا بہت پریشانیاں ہیں. کہا تو پریشانیاں ہوں تو کیا ہوا، مجھے سناؤ، میں سنوں گا، مجھ سے شیئر کرو. یہ درخت پتہ کون ہے؟ درخت کون تھا؟ درخت بابا ہے. ٹھیک، وہ بچہ جو ہے وہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگ بچپنے میں بابا کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ آگے پیچھے ہوتے ہیں. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے بابا کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے آپ نظر آئیں، آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ کے دوست نظر آئیں، آپ کا موبائل آئے، آپ کا پتہ نہیں کیا کیا ہو. بابا اپنی ساری کمائی، اپنی صحت، اپنی زندگی، سب کچھ آپ کے اوپر قربان کر دیتے ہیں اور خوشی خوشی کرتے ہیں. آپ کو اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایسا کرنا ہے کہ آپ کے بابا کو سکون ملے، انہیں آسائش ملے. وہ کب ملے گا؟ جن کے بابا نہیں ہیں، جیسے میرے بابا نہیں ہیں، ان کو میں ابھی کیا کر سکتا ہوں؟ جب تک تھے تب تک تو نہیں کیا، ابھی بھی اگر ہوش آ جائے مجھے. حدیث ہے، اگر دو لوگ ہیں، ایک جو والدین کی زندگی میں بہت خدمت کرتے ہیں اور والدین اس سے بہت خوش ہیں، ایک ہے جس کو والدین نے عاق کر دیا ہے، وہ خدمت نہیں کرتا. موت کے بعد یہ جسے زندگی میں عاق کیا وہ پچھتا جاتا ہے، وہ والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے مجالس کراتا ہے، ایام فاطمیہ کراتا ہے، درود پڑھتا ہے، پتہ نہیں، اور فاتحہ پڑھتا رہتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے. دوسرا جو بہت خدمت گزار تھا، والدین جانے کے بعد بھول جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. روایت میں ہے کہ یہ الٹا ہو جائے گا، یہ عاق ہو جائے گا، وہ فرما بردار ہو جائے گا. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ والدین کو اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ابھی جب آپ بچے ہیں، والدین کے آپ کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے احسان کی ضرورت کب ہے؟ جب آپ مضبوط ہو گئے، جوان ہو گئے، آپ کے پاس امکانات آ گئے، والدین ضعیف ہو گئے. اور جو ضعیف والدین ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ چھوٹی سی بات پہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ بھی رونا شروع کرتے ہیں، صرف آواز سے، آنسو سے نہیں روتے، وہ اتنے ہی سینسٹیو ہو جاتے ہیں. ابھی ہم ایک بزرگ کے پاس تھے، تھوڑی سی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، کینسر پیشنٹ بھی تھا، تو میرے ساتھ ایک مولانا صاحب اور بھی تھے. تو میں ان کو امید دوں یہ موت کے احادیث سنائے. آپ نہیں تھے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہ تو ایسے لطیفے سناتے ہیں وہ جنت بھی پہنچ جاتا ہے. وہ میں پھر اسے کوئی امید دوں یہ کہ جی وہ تیر جو ہیں، کہتے ہیں موت کا تیر سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا ڈائریکشن اس آدمی کی طرف نہیں ہوتا، لیکن جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ڈائریکشن سیدھا اس آدمی کی طرف. پھر میں نے بیچارے کو کور کرنے کی کوشش کی. اچھا، اس کو میں اشارے کر رہا ہوں، جو مرضی کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اور تعریف کر رہا ہوں کہ اور حدیث سنا. وہ 2-4 اور حدیثیں سنا دیں. تو اپنے والدین کا خیال کریں، اس بات کو سمجھیں. اب وہ مضبوط باپ نہیں ہے جس نے آپ کو جوان کیا ہے. اب آپ کی توجہ، میں کہتا ہوں کہ والد کو آپ کے ایک فون کال سے کیا مل جائے گا؟ جن کے والدین صحت مند بھی ہوں، ویل آف بھی ہوں، فلان بھی ہوں، ان کو آپ کے فون کال کی کوئی ضرورت نہیں. ان کی کسی ضرورت کو آپ پورا نہیں کرتا آپ کا ایک فون کال یا آپ کا ان کے پاس چلے جانا، کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود انہیں کیوں آپ کی فون کال چاہیے ہوتی ہے، آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے؟ کیونکہ انہیں آپ سے محبت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، محبت کی وجہ سے. جب ایک باپ جس کو آپ سے حیوانی محبت ہے وہ آپ کے رابطے کا منتظر رہتا ہے، تو وہ امام جس کو آپ سے ربانی محبت ہے، آپ کے کال کا، آپ کے ارتباط کا کتنا منتظر ہوگا؟ انا وعلی ابوا هذه الامه، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ. بس میرے عرائض ختم، اور انشاءاللہ کل سے مولانا خطاب فرما. میری تو خواہش تھی کہ میں بھی استفادہ کروں مولانا سے، لیکن مولانا نے قبول نہیں کیا. ایک اور ٹیک اوے سیرت جناب سیدہ سے اور آپ کی زحمت تمام. ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے
ہم اس جیسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں محبت ہے وہ ہمیں پسند کر لے. اور اگر یہ نہ ہو تو جس سے نفرت ہے اس کی کوالٹیز، اس کی خصوصیت، اس جیسا انسان نہیں بننا چاہتا. میں ایک جگہ سے آ رہا تھا تو راستے میں ہم ایک جگہ اترے، ایک شاپ تھی، وہاں کافی لوگ سرو کر رہے تھے. تو ہم چہرے دیکھ کے جو چہرہ اچھا لگتا ہے، مولانا اکمل کی طرح کا کوئی نورانی چہرہ تو کوشش کرتے ہیں ان سے بات کریں. کوئی دوسرا ایسے چہرے والا ہو جو ہمیں پسند نہیں ہے، جس کا چہرہ کسی ایسے سے وہ ہو، تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں جس سے بچنے کی کوشش کروں وہ بھاگ بھاگ کے آ جائے، وہ مجھے پوچھے جی کیا چاہیے آپ کو، میں اس سے ہٹ کے دوسرے سے کہوں، وہ سن کے اٹھا کے وہ لے آئے. اس کو کیا ہو گیا، یہ اتنا کیوں مجھے سرو کر رہا ہے، میں اس سے بھاگ رہا ہوں، یہ بھاگ بھاگ کے میرے پاس آ رہا ہے. یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب ہماری کوئی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ نہیں تھی کہ یہ گمان ہو کہ ہم بہت پاپولر ہو گئے، یہ میرا فین ہوگا. فین وین بھی کوئی نہیں تو وہ چیز لے کے دکان میں شیشے لگے ہوتے ہیں نا، جب شیشے میں اپنی داڑھی پہ نظر پڑی تو ان کا اچھا یہ مجھے اپنوں میں سے سمجھا ہے. مولانا کی داڑھی کی طرح کا ہماری داڑھی طرح. دیکھیں دشمن کی صفت سے ہمیں دشمن سے زیادہ دشمن کی اس صفت سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جو دشمن زہرا کی صفت ہو وہ ہمارے نزدیک بھی آئے یہ ممکن نہیں ہے. جو قاتل سیدہ کے رذائل ہوں وہ ہمارے نزدیک بھی آئے، ہمارے کردار کا حصہ بنے، یہ ممکن نہیں ہے. اس کے رذائل میں سے بارز ترین رذائل کیا تھے؟ وہ خواتین پہ سخت تھا، کرخت تھا، ظلم کرتا تھا. ہم میں یہ صفت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ایک عام خاتون نہیں ہے، وہ کنیز سیدہ ہے، اس کا احترام ہے. اگر نام فاطمہ ہے یا جناب سیدہ کے القابات میں سے ہے پھر تو بات اور الگ ہے، نہیں تو وصف تو یہ ہے کہ وہ کنیز فاطمہ ہے. وصیت ہے، میں نہیں پڑھوں گا، جو رسول خدا نے جناب سیدہ کو وصیت کی ہے. خواتین اور مردوں میں ایک فرق ہے ابھی، کیونکہ مرد یہاں ہیں، خواتین شاید آن لائن سنیں تو ان تک بھی بات چلی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد ہے، اس نے اپنی خواتین کو سب کچھ لا کے دے دیا، گاڑی بھی الگ سے دے دی، گھر بھی دیا، کپڑے بھی دیے، زیور بھی دیا، سب کچھ دیا، پھر بھی وہ راضی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں نے سب کچھ دے دیا پھر بھی یہ راضی نہیں ہے. خاتون شوہر کا خیال رکھتی ہے، محبت کرتی ہے، آپ کے لیے رومانٹک میسیجز بھیجتی ہے، کینڈل جلاتی ہے. آپ کہتے ہیں میری بیوی اچھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے، مرد کو کچھ اور. مرد کون ہوتے ہیں؟ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ آپ کہیں گے فلان شخص. کیوں جی؟ میں فلاں دن بڑی مشکل میں تھا، سب سے پہلے وہ آیا، اس نے میری مدد کی. تو اس نے مدد کی ہے نا، تو وہ بیسٹ فرینڈ کیسے ہو گیا؟ میرا بہترین دوست وہی ہے جو مصیبت میں میرے کام آئے. مرد کو کام چاہیے ہوتا ہے، خدمت چاہیے ہوتی. احادیث میں بہت زیادہ ہے جہاد المرء حسن التبعل. جہاد یہی ہے کہ اچھی شوہرداری کرے، خدمت کرے. اچھی عورت مردوں کی نگاہ میں کون ہے؟ آپ آفس سے آئیں تو آپ کے کمرے کا اے سی پہلے سے آن کیا ہوا ہو، کمرہ سیٹ کیا ہوا ہو، آپ کو جو چائے پسند ہے وہ بالکل تیار ہو، جو پھل آپ کو پسند ہے وہ کاٹ کے آپ کے سامنے رکھے، آپ کا کوٹ اتارے، اسے ہینگ کرے. کچھ کے ابھی رال ٹپکنا شروع ہو گئی ہے کہ ایسی بیوی بھی ہوتی ہے. مرد کو خدمت چاہیے. وہ جو میسیجز کرتی ہے، کینڈل جلاتی ہے، مرد کو کوئی نہیں چاہیے ہوتا. وہ پیار محبت کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، آپ موبائل اٹھا کے یوں شروع کر دیتے ہیں. میں سن تو رہا ہوں تمہاری بات ہے، ایسا نہیں چاہیے. آپ کو یہ باتیں نہیں چاہیے. خاتون کو باتیں چاہیے. خاتون کو یہ چاہیے کہ آپ اسے سنیں،
ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی پرابلم جو ہمیں سنا رہے ہیں تو اس پرابلم کا حل سننا چاہتے ہوں کہ یہ پرابلم، اس کا حل کیا ہے. اگر آپ حل پیش کریں تو آپ کے حل سے بہت بہتر حل وہ پہلے خود کر چکی ہوتی ہے. پھر کیوں سنا رہے ہو بھائی یہ سارا؟ میں تمہیں سننا چاہیے، تمہیں سننا پڑے گا. آپ کو خاتون کو سننا ہوگا، اس کو یہ چاہیے. دوسرا، آپ سے اظہار محبت چاہیے. کار لا کے دیتے ہیں، گاڑی لا کے دیتے ہیں، پتہ نہیں سونا لا کے دیتے ہیں، یہ نہیں چلے گا. آپ برتھ ڈے ہو اس کی یا پتہ نہیں آپ کی ویڈنگ اینیورسری ہو، آپ اس کے لیے بہت اچھا ڈائمنڈ کا سیٹ بھی لا کے دیتے ہیں، لیکن خود کہ میری کوئی میٹنگ تھی میں نہیں آ سکتا. قبول ہے؟ قبول نہیں ہے. کیا قبول ہے؟ موبائل میں ریمائنڈر پہلے سے لگا رکھیں اور جا کے گھر کے ہیں، بے شک ایک کلی پھول کی کوئی لے جائے کہ مجھے یاد تھا آج تمہاری برتھ ڈے ہے، تمہاری خاطر سب چھوڑ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں گیا تو تھا یہ خریدنے وہ خریدنے، میں تو دودھ کی نہریں بہانا چاہتا تھا لیکن نہیں ہو سکا. خوش، ڈائمنڈ سے اچھا ہے. اب مسئلہ یہ، ہم مردوں کو یہ باتیں پسند نہیں. ہم سمجھتے ہیں بس میں نے اتنے قیمتی گفٹ دے تو دیا، ختم ہو گئی نا بات. اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ سے کہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ اس بات کو بھول سکتی ہی نہیں ہے. اسے یہی چاہیے نا، جو اسے چاہیے وہ اسے مل جائے تو کیسے بھولے گی. اور دوسری حدیث میں یہ کہ اگر مرد ایک لقمہ اپنی زوجہ کی طرف بڑھائے، یعنی کہ آپ پتہ نہیں کیا لے کے آ رہے ہیں، کتنا ہیرا کتنا ڈائمنڈ، نہیں، وہ کھانا جو اس نے خود بنایا ہے اس میں بھی آپ نے کوئی زحمت نہیں کی ہے، اس کا ایک لقمہ توڑ کے اس کی طرف بڑھانا ہے کہ میں کھلاتا ہوں تمہیں. اب ہمیں نہیں پتہ یہاں کے ماحول میں یہ کتنا معیوب ہے، ٹھیک ہے، کتنا مشرقی یا سب کانٹیننٹ والا ہے. ہمارے یہاں تو معیوب ہے. ٹھیک ہے، تو چھوڑیں ان باتوں کو. اور اسی طرح خاتون کے لیے جتنے احادیث ہیں وہ سب خدمت کے لیے ہیں کہ وہ مرد کی خدمت کرے. ہم اگر ان ایام فاطمیہ میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے گھروں کو، حسینیہ کو فاطمی نہیں، اپنے گھروں کو فاطمی بنانا ہے. اپنے گھر میں پیار محبت سکون. آپ اچھی نسل کی تربیت کر سکتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ اپنے گھر والی کا احترام نہ کریں، اسے پیار محبت نہ دیں. خیرکم لأہلی کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا، جس کے لیے اس بات پہ عمل کرنا ہم سب سے زیادہ مشکل تھا. ہم ایک دفعہ لندن میں تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے کہا سوال کریں. پھر ایک بچی کھڑی ہوئی، اس نے کہا مولانا ہم نے آپ سے کیا پوچھنا، آپ کو ہمارے معاشرے کا پتہ ہی نہیں، ہم کس معاشرے میں کیا ہیں، آپ تو قوم سے آئے ہیں اس نورانی فلان ماحول سے، تو آپ ہمارے مسائل نہ سمجھ سکتے ہیں نہ فلاں. میں کہا اچھا ہم بہت اچھے ماحول سے ہیں، تم بہت برے ماحول میں. ہاں، میں نے کہا میں قوم سے بھی تمہیں اچھے ماحول میں لے جاتا ہوں. مدینہ بھی عصر رسول میں بھی خود ایک رسول کے گھر، وہاں میں تمہیں ایک کریکٹر دکھاتا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے گا ہم کس ماحول سے آئے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ رسول خدا نے کوئی برائی دیکھی ہی نہیں یا کوئی برے دیکھے ہی نہیں. وہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ بہترین ہو اور میں سب سے بہترین ہوں. کتنا مشکل تھا رسول خدا کے لیے بہترین ہونا، آپ کے لیے کتنا آسان ہے. خدا نے آپ کو کتنی اچھی زوجہ سے نوازا ہوگا. آپ کی زوجہ محب اہل بیت، کنیز جناب سیدہ. خدا کرے انشاءاللہ. میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کا وقت لیا اور جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. جس نام پہ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ مولانا آنے والے دنوں میں اور باقی جو علماء آ رہے ہیں وہ اس کمی کو پورا کریں گے. کوشش میں پوری کرتا ہوں لیکن اپنی بے وضاحتی کی وجہ سے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں. کس کا ذکر تھا، کیا سننے کے لیے لوگ آئے تھے اور تم کیا کہتے رہے.
کتنا بڑا غم ہے، اور یہ پہاڑ جیسے غم کن پر ٹوٹے ہیں؟ اور میری وجہ سے لوگ اسے محسوس نہیں کر پاتے تو مجھے کتنے اپنے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے۔ وہ جسے کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو اسے دربار جانا پڑے، جس کے آنے پر خاتم الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہوں، وہ دربار میں آئی ہے، کھڑی رہی ہے، صحابہ بیٹھے رہے۔ عجیب ہے، روایات میں ہے، کتنا صحیح ہے خدا جانتا ہے، کہ جناب سیدہ اپنے سارے بچوں کو لے کے نہیں گئی دربار میں، امام حسن کو گھر چھوڑ گئی ہیں، امام حسین کو ساتھ لے کر گئی ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا کہ یہ شہزادہ جب بھی مسجد میں وارد ہوتا تھا رسول ممبر چھوڑ دیتے تھے۔ اس شہزادے کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن مسلمانوں نے بات سننا گوارا نہیں کی، جناب ام کلثوم کو گھر چھوڑ گئے ہیں اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر چلی۔ شاید جناب زینب کو درس دینا تھا دربار میں خطبہ کیسے دیا جاتا۔ لیکن فرق یہ ہے، ماں نے سکھایا تو صحیح، لیکن ماں نے صحابیوں کے دربار میں خطبہ دیا اور بیٹی نے شرابیوں کے دربار میں۔ ماں چند قدم چل کے دربار میں آئی تھی، بیٹی کو ہزاروں میل چل کے دربار میں جانا پڑا۔ ماں جب دربار میں آئی تو اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹا ہوا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب سیدہ بستر مرگ پر ہیں، کتنا سخت ہے شہزادوں کے لیے، زینب و ام کلثوم کے لیے اور امیر المؤمنین کے لیے۔ روایت میں سارت کل خیال، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ اس دربار میں جو 3 گھنٹے کھڑی رہی، 18 سال کے سن میں تمام بال سفید ہو گئے۔ حالت یہ ہے یغشا علیہا ساعتاً بعد ساعہ، ہر کچھ دیر میں بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہیں۔ ایک دن امیر المؤمنین جب داخل ہوئے، دیکھا زہرا بستر پہ نہیں ہے، بچوں کو تیار کر رہی ہیں، حسین کے سر میں کنگھی کر رہی ہیں۔ جب شہزادوں نے بھی دیکھا کہ ماں کو صحت مل رہی ہے، پاک کر نانا کے قبر پہ گئے کہ خدا کا شکر ادا کریں، خدایا تیرا شکر ہماری دعائیں قبول ہو گئی، ماں ٹھیک ہو رہی ہے۔ جب واپس تشریف لائے تو دیکھا ماں سو رہی ہے۔ اسما سے کہا، اسما یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت نہیں تھا۔ اسما نے بھی کہہ دیا، ان امتکم لیست نائمہ قد فارقت الدنیا، ماں سو نہیں رہی، ماں چل بسی ہے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں پر گرایا، کلمینی یا اماں، ماں کچھ تو بولو۔ جب جواب نہ آیا تو حسین کی طرف دیکھا، حسین نے اپنے آپ کو ماں کے قدموں میں گرا دیا۔ اسما نے سوچا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیسے خاموش کروں۔ جب شہزادے خاموش نہ ہوئے تو کہا، شہزادو جاؤ بابا کو خبر کرو۔ شہزادے روتے ہوئے جب نکلے، سب نے رونا شروع کیا۔ علی نے جب شہزادوں کی آواز سنی باہر آئے، بابا کو دیکھتے ساتھ کہا، بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ جب علی نے یہ خبر سنی،
وہ خیبر شکن جسے پوری زندگی میں کوئی نہیں گرا سکا تھا. فوقع علی علی منہ کے بل زمین پر گرے. یہ اہل بیت میں نہ پہلی دفعہ تھا نہ آخری دفعہ ہے کوئی منہ کے بل گر رہا ہے. سیدہ فرماتی ہیں جب دروازہ چلنے لگا دروازے کی حدت محسوس ہوئی, اس لعین نے ٹھوکر ماری, میں منہ کے بل اجرکم علی اللہ. کربلا میں جب بیویوں کو رسن بستہ کیا گیا, مجھے نہیں معلوم کس طرح نبی زادیوں کو باندھا گیا. مقتل اتنا بتاتی ہے کہ جب لعین آگے بڑھے تو زینب نے پکار کے کہا خبردار آگے نہ آنا, نحن ودائع رسول اللہ, ہم رسول خدا کی امانتیں ہیں. لیکن مقتل میں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. مقتل کے پاس سے جب گزارا گیا انہوں نے جب دیکھا حسین بے گور و کفن پڑا ہے, اونٹ سے اپنے آپ کو گرانا شروع کیا. جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں وہ منہ کے بل ہی زمین پر. اجرکم علی اللہ. بس آپ کی زحمت تمام علی لے کر چلے. رات کی تاریکی میں جب زہرا کو لحد میں رکھا, اور مستحبات دفن میں ہے کہ کوئی محرم اپنے ہاتھوں سے مٹی نہ ڈالے, لیکن علی سا مظلوم کیا کرے, کسی اور کو لا نہیں سکتا تھا. علی تھے, علی کی اولاد تھی. جب قبر پر مٹی ڈالنا شروع کی اور قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھا, حاج علیہ الحزن, اتنا غمگین ہوئے علی جیسا صابر صبر نہ کر سکا. قبر رسول کی طرف رخ کیا, یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے, آپ کی بیٹی بتائے گی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. ایک تربیت ماں نے بیٹی کو دی تھی, ماں بیٹی کو دربار لے کر گئی تھی. ایک تربیت باپ بیٹی کو دے رہا ہے. بیٹی نے دیکھا جب علی سے صبر نہ ہوا تو نبی کو رخ کیا. کربلا میں وہ وقت آیا جب زینب صبر نہ کر سکی, مدینے کا رخ کیا. واہ محمد صلی اللہ علیہ. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں, اور ہماری ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد والے محمد کی یہ مجالس بر وقت پہنچ سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.